السلام علیکم عزیز طلبہ اور اساتذہ اکرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو اسکول پر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بازو میں بیل آئیکن بھی دبا دیجئے۔ تو بچوں، آج میں پھر سے حاضر ہوں لے کر 7ویں جماعت اردو کا اگلا سبق کا سوال جواب۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ تمام اسباق ختم ہونے تک جاری رہے گا۔ تو چلیے پہلے سبق کے بعد دوسرا سبق شروع کرتے ہیں، اور جماعت ہفتم مضمون اردو سبق نمبر 2 حضرت عثمان غنی، اس سبق کے سوال جواب دیکھنے والے ہیں۔ پلیٹ فارم سوشل میڈیا بھی فالو کر لیجئے۔ ایک بات آپ کو بتا دی جائے کہ اس سبق میں آپ کو یوٹیوب پر کئی ویڈیوز مل جائیں گے، لیکن تمام سوالات کو شامل نہیں کیا گیا، کئی سوالات کو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن آپ کو آج کے اس سبق میں تمام کے تمام سوالات کے جواب مل جائیں گے، ایک بھی سوال آپ کو چھوٹا ہوا نہیں ملے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 سوال، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ نمبر 1، خلافت راشدہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب اور اس کے اطراف مسلمانوں کی جو حکومت قائم ہوئی تھی، اس کی نگرانی اور وہاں اسلامی قوانین کو عام کرنے کے لیے جو نظام بنا اسے خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، سلیم شہزاد کی مشہور کتابوں کے نام لکھیے۔ جواب، فرہنگ ادبیات دعا پر منتشر جیم کے جملے تک اور ویر گاتھا سلیم شہزاد کی مشہور کتابیں ہیں۔ نمبر 3، مدینے کے لوگ کیوں پریشان تھے؟ جواب، مدینے کے لوگ سخت قحط کی وجہ سے پریشان تھے۔ نمبر 4، مسلمانوں کے لیے کنویں سے پانی حاصل کرنا کیوں دشوار تھا؟ جواب، کنویں کا مالک اس کا پانی بہت زیادہ قیمت میں فروخت کرتا تھا، اس لیے مسلمانوں کے لیے کنویں کا پانی حاصل کرنا دشوار تھا۔ نمبر 5، پانی سے متعلق لوگوں کی شکایت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا؟ جواب، پانی سے متعلق لوگوں کی شکایت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں کو پانی کی پریشانی سے بچا کر اللہ کی خوشنودی کون حاصل کرے گا؟ نمبر 6، بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا کون تھی؟ جواب، بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں۔ نمبر 7، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ جواب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نور والے کہتے ہیں۔ نمبر 8، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کس کے ساتھ مدینہ ہجرت کی؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ نمبر 9، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کتنے برس خلیفہ رہے؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تقریباً 11 برس تک خلیفہ رہے۔ نمبر 10، شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر کیا تھی؟ جواب، شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر 80 برس سے زیادہ تھی۔ سوال، مختصر جواب لکھیے۔ نمبر 1، یہودی پورا کنواں فروخت کرنے پر کیوں مجبور ہو گیا؟ جواب، کنواں جس دن مسلمانوں کا ہوتا اس دن وہ 2 دنوں کا پانی جمع کر لیتے، اور دوسرے دن جب کنواں یہودی کا ہوتا تو پانی لینے کوئی نہ جاتا۔ آخرکار پریشان ہو کر یہودی پورا کنواں فروخت کرنے پر مجبور ہو گیا یا فروخت کر دیا۔ نمبر 2، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سراپا چند جملوں میں لکھیے۔ سراپا بچوں کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک، یعنی پورا ناک نقشہ۔ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میانہ قد اور مضبوط بدن کے خوب رو یا خوبصورت شخص تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی۔
نمبر 3، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کردار کی خوبیاں بیان کیجیے۔ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہایت باحیا، صبر کرنے والے، نرم دل اور سخی تھے۔ وہ صفائی پسند تھے، روزانہ غسل کرتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے۔ خود سادہ کھانا کھاتے لیکن مہمانوں کو ہمیشہ لذیذ اور عمدہ کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سب کی عزت کرتے تھے۔ نمبر 4، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اصلاحات سے کیا فائدے ہوئے؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اصلاحات سے اسلامی حکومت نے قوت حاصل کر لی، بیرونی ملکوں سے آنے والے جزیے کی رقم میں اضافہ ہوا، تجارت، زراعت اور تعلیم کو خوب ترقی ہوئی۔ سوال، سبق کی روشنی میں ان جملوں کی وضاحت کیجیے۔ نمبر 1، مجھے تو اس مال کے بدلے 10 گنا زیادہ قیمت ملنے والی ہے۔ جواب، قحط کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بہت سا غلہ آیا، مدینے کے بہت سے تاجر دگنی قیمت دے کر ان کا مال خریدنا چاہا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اس مال کا 10 گنا انہیں مل رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا اور 10 گنا ثواب کے مستحق ہو گئے۔ نمبر 2، اللہ نے جو خلعت مجھے پہنائی ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے نہ اتاروں گا۔ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے نرم دل انسان تھے۔ ان کی نرم دلی کا فائدہ اٹھا کر کچھ لوگوں نے انہیں خلافت چھوڑنے کو کہا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ نے جو خلعت مجھے پہنائی ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے نہ اتاروں گا، یعنی اللہ نے مجھے خود مسلمانوں کا خلیفہ بنایا ہے، میں اپنی مرضی سے خلافت نہیں چھوڑوں گا۔ سوال، وجوہات بیان کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ملازم کو زور سے کان پکڑنے کے لیے کہا۔ اس کی وجہ ہے، ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے ملازم سے کہا کہ میں نے تجھ پر جو زیادتی کی ہے اس کا بدلہ مجھ سے لے لے، اور ضد کر کے ملازم سے اپنے کان پکڑوائے۔ جب اس نے نرمی سے کان پکڑے تو کہا کہ خوب زور سے پکڑو، کیونکہ دنیا کا بدلہ آخرت کے بدلے سے آسان ہے۔ نمبر 2، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے باغیوں کو مکان میں گھسنے سے روکا۔ وجہ اس کی ہے، باغیوں کے سر پر خون سوار تھا، وہ غصے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کی طرف بڑھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خدشہ ہوا کہیں یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید نہ کر دیں، اس لیے انہوں نے باغیوں کو مکان میں گھسنے سے روکا۔ اگلا سوال، اس سبق میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے 2 سودوں کا ذکر آیا ہے، پہلا کنویں کا سودا، دوسرا غلے کا سودا۔ ان دونوں سودوں پر 5 جملے لکھیے۔ بچوں، آپ کو لکھنا ہے ان پر 5 جملے، آپ چاہیں تو یہ بھی جملے لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر خود سے لکھیں گے تو اور اچھی بات ہے۔ کنویں کا سودا۔ جواب، جب مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا تو یہودی اپنے کنویں کا پانی مہنگے داموں میں فروخت کرتا تھا۔ مسلمانوں نے اس کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کو پانی کی پریشانی سے بچا کر اللہ کی خوشنودی کون حاصل کرے گا؟ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہودی سے کنواں خریدنے کی بات کی۔ بہت سودے بازی کے بعد یہودی صرف آدھا کنواں فروخت کرنے پر راضی ہوا۔ آدھے کنویں کا مطلب یہ تھا کہ ایک دن تو مسلمان اس کنویں سے پانی لے سکیں گے اور دوسرے دن کنواں یہودی کا ہوگا۔ دوسرا سودا ہے غلے کا سودا۔ جواب، قحط کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بہت سارا غلہ آیا، مدینے کے تاجر فوراً آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور دگنی قیمت پر غلہ خریدنا چاہا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے اس مال کا 10 گنا زیادہ قیمت مل رہی ہے۔ دراصل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
دنیاوی فائدے سے زیادہ آخرت کا ثواب کمانا چاہتے تھے، یعنی انہوں نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں مفت تقسیم کر دیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ 10 گنا ثواب کے حقدار ہوئے۔ اگلا سوال، مختلف صحابہ کے القاب جمع کیجئے اور انہیں بیاض میں لکھیے۔ مثال کے طور پر یہاں پر 2 صحابہ کے نام دیے جا رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کا لقب ہے شہید کربلا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کا لقب ہے خاتون جنت۔ اس طرح ان تمام صحابہ کا القاب آپ کو لکھنا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء، حضرت بلال رضی اللہ عنہ معزن رسول، حضرت خالد بن ولید سیف اللہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاروق اعظم، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذو النورین، حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا، یہ ان کے القاب ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال، جملوں میں استعمال کیجئے۔ خوشنودی حاصل کرنا، ہمیں نماز پڑھ کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیے۔ نمبر 2، قیمت ادا کرنا، دکاندار سے سودا لے کر اس کی قیمت ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 3، حیرت ہونا، چھوٹے بچوں کو موبائل چلاتے ہوئے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ نمبر 4، مشورہ کرنا، ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ نمبر 5، محاصرہ کرنا، پولیس نے چاروں طرف سے ڈاکوؤں کا محاصرہ کر لیا۔ آگے بڑھتے ہیں، خالی جگہیں پر کیجئے۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6۔ چلیے پہلا ہے، لوگوں کو پانی کی تکلیف سے بچا کر اللہ کی خوشنودی کون حاصل کرے گا؟ نمبر 2، کنواں خریدنے والے صحابی نے ڈیش منظور کر لیا، سودا منظور کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خاندان مکے کا ایک ممتاز اور با اختیار خاندان تھا۔ ان کی سخاوت کی وجہ سے لوگ انہیں غنی کہتے تھے۔ انہوں نے کبھی خود کو عام مسلمانوں سے برتر اور افضل نہیں سمجھا۔ آخری، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اگلا سوال غور کر کے بتائیے۔ نمبر 1، یہودی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کنواں فروخت کرتے وقت خوب سودے بازی کیوں کی؟ جواب، یہودی کو معلوم تھا کہ مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے، مجھے اپنے کنویں کی بڑی قیمت مل سکتی ہے، اس لیے اس نے کنواں فروخت کرتے وقت خوب سودے بازی کی۔ نمبر 2، مثال دے کر بتائیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اگلا سوال، ذیل کے جملے درست کر کے لکھیے۔ نمبر 1، کبھی عام افضل انہوں نے خود سے نہیں کو مسلمانوں برتر اور سمجھا۔ اس جملے کے الفاظ کو ترتیب وار کر کے لکھنا ہے۔ جواب، انہوں نے کبھی خود کو عام مسلمانوں سے برتر اور افضل نہیں سمجھا۔ نمبر 2، اپنے ملازم ضد پکڑوائے کر کے انہوں سے کان نے۔ جواب، انہوں نے ملازم سے ضد کر کے اپنے کان پکڑوائے۔ نمبر 3، ضرورت سارا تقسیم عوام مند غلہ کر دیا میں۔ جواب، سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا۔ اگلا اور آخری سوال، عمر ان تھی زیادہ اس وقت کی سے 80 سال۔ جواب، اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے گا، اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اب ہم اپنے اگلے ویڈیو میں ملیں گے تیسرے سبق میں سکوت شام کے ویڈیو میں سوال جواب لے کر۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔